بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی سیلف از داؤد نواز. I'm serving Bowden Zakariya University Multan as a visiting lecturer in Department of Political Science. I'm teaching the course of Introduction to Public Policy in class Masters in Public Administration, second semester evening program. Hopefully students آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں. اللہ پاک آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین. آج کا جو ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے, ہم اس میں ڈسکس کریں گے ایجوکیشنل پالیسی کو. ٹھیک ہے, تو آج ہم ایجوکیشنل پالیسی کے بارے میں دیکھیں گے کہ واٹ از ایجوکیشنل پالیسی, یہ کس طرح سے بنائی جا رہی ہوتی ہے, کون اس کو بنا رہے ہوتے ہیں, اور اس میں کون کون سے امپورٹنٹ پارٹس ہیں جو ڈسکس کیے جا رہے ہوتے ہیں. اب ایجوکیشنل پالیسی جو ہے, اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ایک ایسے پرنسپلز ہوتے ہیں اور ایک ایسی گورنمنٹ پالیسی میکنگ ہوتی ہے ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں. ٹھیک ہے, جس میں آپ ایک رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو اپ کرتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, مختلف قسم کے آپریشنز جو ہیں وہ گورن کر رہے ہوتے ہو, جو ہے ایجوکیشن سسٹم کو کے آپریشنز کو رن کرنے کے لیے, چلانے کے لیے, گورن کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن جو ہے اٹ اکرز ان مینی فارمز اور فار مینی پرپسز تھرو مینی انسٹیٹیوشنز. اور ایجوکیشن جو ہے اٹ کین اکرز, ٹھیک ہے, مختلف قسم کے فارمز میں, مختلف قسم کے پرپسز کے لیے, مختلف قسم کے انسٹیٹیوشنز میں ایجوکیشن جو ہے وہ دی جا رہی ہوتی ہے, تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہوتی ہے, دی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی ایگزامپلز کی بات کریں تو ایگزامپلز انکلوڈ لائک ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہو گئی, کائنڈر گارڈن ہو گئے تھرو 12th گریڈ. ٹھیک ہے نا, کائنڈر گارڈن سے لے کر 12ویں کلاس تک میں جو ہے وہ اسکولز جو ہیں وہ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ کالجز جو ہیں وہ یا تو وہ کالجز جو ہیں وہ فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر یا تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ایف اے بی اے, ایف اے سی یا بی ایس سی. اسی طرح سے 4 ایئرز کالجز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو بی ایس پروگرام کروا رہے ہوتے ہیں 4 ایئرز آفٹر دا انٹرمیڈیٹ. یا یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو کہ 4 ایئرز پروگرام کروا رہی ہوتی ہیں, یا 2 ایئرز ماسٹرز کروا رہی ہوتی ہیں گریجویشن کے بعد, یا ایم فل کروا رہے ہوتے ہیں, پی ایچ ڈی کروا رہے ہوتے ہیں, مختلف قسم کے پروفیشنل ڈگریز کروا رہے ہوتے ہیں. فارمیسی ڈی ہو گیا, اسی کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ ہوگی 4 ایئرس کی. ٹھیک ہے, مطلب مختلف قسم کے یہ جو مطلب ایک کیٹیگریز ہیں, ان کیٹیگریز کے حوالے سے وہ تعلیم جو ہے اسکول لیول سے لے کر یونیورسٹی سے لیول سے لے کر کالج لیول سے لے کر مطلب مکمل اس لیول تک دی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہی بات یعنی کہ گریجویٹ اینڈ پروفیشنل ایجوکیشن ہو گئی, ایڈلٹ ایجوکیشن ہو گئی, جاب ٹریننگز ہو گئی. تو یہ مختلف قسم کی ساری جو ہیں وہ ٹائپس ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ایجوکیشن پیپل پہ, انگیجمنٹ پہ, تقریباً تمام ایجز پہ. اگر ہم بات کریں کہ نہیں جی یہ صرف بچوں کے لیے تعلیم ہے یا یہ جو ہے مطلب ایک مخصوص ایج کے لیے تعلیم ہے, نہیں. اب ایم فل میں, پی ایچ ڈی میں جو ہے وہ آپ لوگ جان سکتے ہو کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی ایک ایسی جو ہے وہ ایجوکیشن ہے کہ جس میں کوئی عمر کی ایک حد نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا بی ایڈ ایم ایڈ ہے, اس میں کوئی عمر کی حد نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ایگزامپلس آف ایریاز سبجیکٹ ٹو ڈبیٹ ان ایجوکیشن پالیسی اسپیسیفکلی فرام دا فیلڈ آف اسکولز انکلوڈ دا اسکول سائز, کلاس سائز, اسکول چوائس, اسکول پرائیویٹائزیشن, ٹیکنگ, ٹیچر ایجوکیشن اینڈ سرٹیفکیشن, ٹیچر پے, ٹیچر میتھڈس, ٹھیک ہے, ٹیچنگ میتھڈس سرکولر کانٹینٹس, ٹھیک ہے, گریجویشن ریکوائرمنٹس, اسکول انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ اینڈ دا ویلیوز ڈیٹ اسکولز آر ایکسپیکٹڈ ٹو اپلوڈ اینڈ ماڈل. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایشوز دیکھیں ایجوکیشنل پالیسی میں, تو یہ بھی جو ہے ہائر ایجوکیشن کے پرابلمس کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم بات کریں پیل انسٹیٹیوٹ کی, دا پیل انسٹیٹیوٹ انالائزز دا بیریئرز ایکسپیرینسڈ بائی ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس ود ان کمیونٹی کالجز اینڈ یونیورسٹیز. اور اس قسم کے جو ایشوز ہیں وہ انوالو, اس میں کیا کیا انوالو ہوتا ہے, انڈاکومنٹڈ اسٹوڈنٹس ہو گئے, یعنی کہ جو جن کے بارے میں کوئی مطلب کہ ان اسٹوڈنٹس کے کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا, انڈاکومنٹڈ ہوتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, رجسٹر میں ان کا ریکارڈ نہیں ہوتا. ان کا مطلب سیکس ایجوکیشن ہو گئی اگر ہم بات کریں, یا تو وہاں پہ سیکس ایجوکیشن دی جا رہی ہوتی ہے, یا پھر فیڈرل گرانٹ ایڈز ہوتی ہیں جو کہ وہاں پہ وہ مہیا کی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایشوز آ جاتے ہیں ایجوکیشن میں. اسی کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن پالیسی جو ہے, ایجوکیشن پالیسی انالیسز از دا اسکالرلی اسٹڈی آف ایجوکیشن پالیسی.
ایجوکیشن پالیسی انالیسز اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ایک اسکالرلی اسٹڈی ہوتی ہے ایجوکیشنل پالیسی کی، ٹھیک ہے، جو کہ آنسر کر رہی ہوتی ہے ان کوشچنس کا جو کہ پرپس آف ایجوکیشن کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، آبجیکٹیوس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ڈیزائن کیے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ اٹین کیا جا سکے، حاصل کیا جا سکے، دا میتھڈس فار اٹیننگ دیم اینڈ دا ٹوکس فار میئرنگ دیئر سکسیس اور فیلئر۔ اسی کے ساتھ ساتھ ریسرچ جو ہے یہ ضروری ہوتی ہے تاکہ انفارم کیا جا سکے ایجوکیشن پالیسی کو کہ کس طرح سے ورائٹی آف انسٹیٹیوشنز جو ہیں یا ورائٹی آف اکیڈمک ڈسپلنز جو ہے وہ کس طرح سے ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں فالو اپ کیا جا سکتا ہے، ایک اکیڈمک ڈسپلن جو ہے کس طرح سے مختلف قسم کے انسٹیٹیوشنز میں وہ فالو اپ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں مطلب اس کے مختلف قسم کی ٹائپس کی تو اس میں سب سے پہلے ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن۔ ایلیمنٹری ایجوکیشن کیا ہے کہ دا گورنمنٹ ہیز سیٹ اے ٹارگیٹ ان اٹس ایجوکیشن پالیسی ٹو برنگ آل چلڈرن فرام 6 to 10 years ان ایلیمنٹری اسکولز بائی 2015 کہ 2015 سے کیا ہوگا کہ گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا کہ جو بچے 6 سال سے لے کر 10 سال تک کی عمر کے بچے ہیں ان کے لیے ایلیمنٹری اسکولز کا جو ہے ان کو جو ہے ایلیمنٹری اسکولز کی طرف لے کے آنے کا جو ہے وہ رجحان جو تھا 2015 میں گورنمنٹ کی طرف سے زیادہ ہوا، اور گورنمنٹ نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا کہ آپ نے جو ہے جو بچے 6 سے 10 سال کی عمر تک ہیں ان کو اسکولوں میں داخل کروایا جائے، ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے کوئی پلان نہیں لیا گیا تھا کہ جس میں انکریج کیا جائے گا چلڈرن کو تاکہ وہ ایڈمیشنز لیں اسکولز میں، مطلب ایک آپ نے ڈیسیجن تو لے لیا، ٹارگیٹ تو سیٹ کر لیا، مگر کوئی پلان نہیں نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو یہ ٹارگیٹ تھا گورنمنٹ کا کہ بچوں کو اسکولز میں لے کے آیا جائے، جو یہ 2015 میں جو ہے گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا تھا، اور یہ گورنمنٹ جو تھی 2015 کی جو گورنمنٹ تھی یہ شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی، وہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے، تو انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تو یہ ایک ان ریئلسٹک جو تھا آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈیسیجن تھا جو کہ ایک پلان نہیں تھا یہ، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بیکاز ڈیو ٹو رائزنگ انفلیشن دا کوسٹ آف لیونگ از انکریزنگ ڈے بائی ڈے اینڈ موسٹ آف دا پاپولیشن از لیونگ بائی ہینڈ ٹو ماؤتھ۔ اچھا، اب یہ وجہ کیا تھی کہ یہ پلان جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، وہ یہ تھا کہ انفلیشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ ایک غریب ملک ہے، ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں، تو وہاں پہ جو ایک انفلیشن کا ریٹ جو تھا، غربت کا ریٹ جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نارملی بڑھ رہا ہے، بڑا تیزی سے بڑھ رہا ہے، غربت کا جو ایک ریشو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری کاسٹ آف لیونگ ہے، اگر ہم پریزنٹلی بھی بات کریں 2020 میں بھی بات کریں یا ہم کووڈ-19 کی وجہ سے بھی بات کریں تو ہمارے جو ملک میں کاسٹ آف لیونگ ہے وہ انکریز ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے، اور ہماری موسٹلی جو پاپولیشن ہے وہ جو ہے بہت مشکل سے گزارا کر رہی ہے، ایک ٹائم کا کھانا بھی جو ہے ان کو میسر نہیں ہے، تو اسی وجہ سے جو پاورٹی ہے، غربت جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے بڑی مطلب تیزی کے ساتھ، اس کا جو ایک بہت زیادہ ایفیکٹ ہے، اور اسی طرح سے جو ہمارے بعضوں کا جو غریب ہمارے علاقے ہیں جو کہ لائک دیہات سائڈ کی بات کریں ایز ویل ایز اگر ہم شہروں کی بھی بات کریں، اربن ایریاز کی بات کریں، تو ہمارے بچوں کا اسکول جانا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اچیو نہیں کر رہی اپنا ایک ٹارگیٹ، ٹھیک ہے، کہ وہ پاورٹی کو ریڈیوس کر کے اس کو منیمم کر کے بچوں کو اسکول کی طرف لے کے جا سکے۔ پالیسیز تو بڑی بنتی ہیں، پالیسیز تو بڑی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے، ٹارگیٹ تو بڑے آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، مگر ایک پلان جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو جو 2015 میں یہ ایلیمنٹری ایجوکیشن فار آل کا جو کنسیپٹ آیا تھا یہ بڑا اچھا تو تھا، مگر یہ ان ریئلسٹک تھا، ان اچیویبل تھا، اس کو اچیویبل نہیں کیا گیا ایک ٹائم فریم کے اندر نا۔ اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن کی تو گورنمنٹ جو تھا اس نے ایم کیا تھا کہ ہم پرووائڈ کریں گے ہائر ایجوکیشن فار دا گرلز، لڑکیوں کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اور کنسیپٹ ہے جو گرلز کی ایجوکیشن کے لیے بہت جو ہے مشکلات کا سامنا رہا ہے جب سے ہمارا ملک بنا ہے، آپ لوگوں کو شاید پتہ بھی ہے، جیسے ہمارے دیہات کے علاقے ہیں تو وہاں پہ لڑکیوں کو جو پڑھنا ہے تو وہ بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، غلط سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ بہت ہی گھٹیا ترین کنسیپٹ ہے اکارڈنگ ٹو می۔ کہ آپ کس طرح سے اپنی بیٹی کو تعلیم سے روک سکتے ہو؟
کہ بیٹے کے لیے تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنا اچھی بات ہے، لڑکی کے لیے نہیں ہے۔ میرے خیال میں جتنا لڑکے کے لیے ضروری ہے اس سے زیادہ ایک لڑکی کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک جو فیمیل ہے اس نے کل کو ایک پوری جو ہے گھر کو رن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو گورنمنٹ جو تھا اس نے ایم کیا تھا کہ پرووائڈ کرے گی ہائر ایجوکیشن فار دا گرلز، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہائی اسکولس کے اور کالجز کی ڈیولپمنٹ کرے گی، کیونکہ لڑکیوں کے لیے اگر ہم بات کریں تو ہائر ایجوکیشن اسکولز کالجز جو ہیں وہ بہت کم ہیں اکارڈنگ ٹو، اگر ہم اس کے ساتھ کمپیئر کریں بوائز تو لڑکیوں کے کم ہیں یہ اسکولز وغیرہ کالجز وغیرہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو یہ پالیسی تھی گورنمنٹ کی، اس نے ایم کیا، اس کا ایم کیا تھا کہ ڈیولپمنٹ کی جائے گی انڈر ڈیولپڈ ریجنز آف دا کنٹری، کہ جو انڈر ڈیولپڈ ریجنز ہیں کنٹری کے، یعنی کہ وہ علاقے جہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کوئی اسکولز نہیں ہیں، کالجز نہیں ہیں، وہاں پہ یہ انیشیٹو لیا جائے گا، وہاں پہ جو ہے پروموٹ کیا جائے گا ہائر ایجوکیشن کو، ٹھیک ہے۔ اور لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ اسکولز کا اجرا کیا جائے گا، کالجز کا اجرا کیا جائے گا۔ اور جو پروموشن ہے ہائر ایجوکیشن کی، یہ ایک بڑا کرٹیکل تھا فار ریزنگ دا لیونگ اسٹینڈرڈ آف دا کنٹری۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو پالیسی تھی کہ گریڈ 9 سے لے کر گریڈ 12 تک، یعنی کہ 9th کلاس سے لے کر جو 12ویں کلاس تک کا جو ایک یہ پالیسی ہے، یہ اسکول سسٹم جو ہے، یہ ایڈوانس کنٹریز کی اگر ہم بات کریں، یو ایس اے، یو کے کی بات کریں، ایون کہ اگر ہم ملیشیا کی بھی بات کریں تو وہاں پہ بھی جو ہے یہ کنسیپٹ ہے 9th کلاس سے لے کر 12 تک کا جو ایک کنسیپٹ ہے یہ اسکول سسٹم میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہائی اسکول کہتے ہیں۔ تو یہ پالیسی جو تھی پاکستان میں بھی انٹروڈیوس کروائی گئی تھی یہ، اور اس میں جو مین فوکس تھا وہ گرلز کی ایجوکیشن کے بارے میں تھا، کہ وہاں پہ ایجوکیشنل سکلز جو ہیں وہ بچوں میں ڈیولپ کی جائیں، کہ وہ کس طرح سے اپنی لیونگ جو ہے اپنی جو باقی مطلب کہ وہ کس طرح سے وہ کما سکتے ہیں، کس طرح سے وہ اسکلز کے تھرو، سیلف امپلائمنٹ کی اسکلز کے تھرو جو ہے وہ مختلف قسم کے ویکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے تھرو جو ہے وہ اپنی لیونگ کے لیے جو ہے ارن کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ لٹریسی اینڈ فارمل ایجوکیشن کے بارے میں بھی جو ہماری گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا تھا 2015 میں، ٹھیک ہے، اور اس میں انہوں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ لٹریسی ریٹ جو ہے اس کو 85% تک لے کے آئیں گے۔ اور یہ جو ٹارگٹ تھا گورنمنٹ کا، جو گورنمنٹ نے سیٹ کیا تھا، یہ بڑا ایمبیشیس ٹارگٹ تھا اور یہ ڈیفیکلٹ تھا، اس کو اچیو کرنا بہت بہت ڈیفیکلٹ تھا، کیونکہ جو ہمارا ایجوکیشنل لیول ہے آپ لوگ سب جانتے ہو کہ 2015 تک بھی، اور اب بھی اگر ہم لٹریسی ریٹ کی بات کریں تو وہ 55 سے 58% اور سم تھنگ ہے، یعنی کہ لائک 50 to 60 کے درمیان ہی ہے۔ تو ایک ٹارگٹ جو ایک 85% تک لے کے جانا، یہ بہت بڑا مشکل ٹاسک تھا ہماری گورنمنٹ کے لیے، اور جو گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک سیٹ کیا تھا ٹارگٹ، مگر گورنمنٹ اس کو ایک فلفل کرتی ہوئی اور اس کو امپلیمنٹ کرتی ہوئی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی کہ اس ٹارگٹ کو وہ اچیو کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ٹو اچیو دس ٹارگٹ آف 85% لٹریسی ریٹ ود ان 5 ایئرز از ان ریئلسٹک۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ 85% تک اس ٹارگٹ کو لے کے جانا ایک ان ریئلسٹک کنسیپٹ تھا، مگر ایک اچھا کنسیپٹ تھا۔ دیکھو گورنمنٹ اس کو لے کے آئی کہ ایک لٹریسی اور فارمل ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور ہم نے 85% تک ایک ٹارگٹ لے کے جانا ہے۔ اگر وہ بات ہم کریں تو ہماری گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو تو اچھا لیا کہ 85% تک ایک جو ہے لٹریسی ریٹ کو لے کے جانا ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر وہ بہت سے مشکلات ہیں، ہمارا غریب ملک ہے، تو وہاں پہ وہ ایک اچیو ہوتے ہوئے ٹارگٹ نظر نہیں آیا۔ اب اس میں کیا تھا، ابھی لٹریسی اینڈ فارمل ایجوکیشن میں مین مقصد کیا تھا کہ اس میں امپروو کیا جائے گا لٹریسی ریٹ کو، ایجوکیشن آف چلڈرن ایز ویل ایز ایڈلٹ از ریکوائرڈ، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ یہ تھا کہ اینڈ ٹو میک دا پیپل گو ٹو اسکول از ویری ڈیفیکلٹ ان کرنٹ سینیریو، کہ لوگوں کو جو ہے وہ اسکول کی طرف لے کے جانا اس کرنٹ سینیریو میں، اگر ہم بات کریں کہ ہمارا ملک غریب ملک ہے، وہ ایک بڑا مشکل ٹارگٹ ہے ہمارے لیے، کیونکہ میں نے ابھی جیسے پہلے بات کی ہے کہ ہمارے ملک کا جو موسٹلی طبقہ جو ہے وہ ایک پاورٹی لائن کے اندر رہ رہا ہے، اور اس میں لوگوں کے اگر 4 بچے بھی ہیں یا 6 بچے بھی ہیں تو وہ ان کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کمانے جائیں رادر دین ٹو گیٹنگ دا ایجوکیشن، کہ اگر وہ کمائیں گے نہیں تو کہاں سے کھائیں گے۔ تو یہ کنسیپٹ ہمارے سوسائٹی میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور ہمیں انفلیشن کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں،
اس میں لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے ہوتے. تو یہ جو ایک ٹارگیٹ تھا یہ ایک پراپرلی پلانڈ نہیں تھا، جس میں ہماری گورنمنٹ جو ہے ایک پراپر سروے ریسرچ اینڈ پلاننگ کے بغیر جو ہے اپنی پالیسی بنا رہی تھی. تو یہ مطلب کلیئرلی جو ایک ویوج اور انکلیئر پالیسی تھی گورنمنٹ کی طرف سے جو کہ کامیاب نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. اچھا، ایمرجنسی پالیسی ایجوکیشن کیا تھی کہ اگر ہم پریزنٹ سچویشن کی بھی بات کریں یا اس ٹائم 2015 کی بھی بات کریں تو پاکستان جو ہے وہ فیس کر رہا ہے مختلف قسم کے ایشوز. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ جو ہے اس نے افیکٹو اسٹیپ جو ہے وہ لیے تھے پرووائڈنگ ایجوکیشن ٹو دا اسٹوڈنٹس ریگارڈنگ ایمرجنسی سچویشن. اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن آ جاتی ہے تو اس میں افیکٹو اسٹیپس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے تھے کہ تاکہ ایجوکیشن کو پرووائڈ کیا جا سکے. اب یہ جو ایجوکیشن تھی یہ پرووائڈ کی جائے گی کن اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کی جانی ہے. وہ جو ہے وہ اسکولز یا کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں تاکہ ان کو ٹرین کیا جا سکے کہ اگر کسی قسم کی بھی خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی سچویشن آتی ہے تو وہاں پہ یا کرائسس سچویشن آتی ہے تو وہاں پہ آپ کو پازیٹیو پوائنٹس کو لیتے ہوئے ایجوکیشن جو ہے آپ کو دی جائے گی. اور اس ایجوکیشن پالیسی میں جو تھا وہ ایک پازیٹیو پوائنٹس کو ڈسکس کیا تھا اور یہاں اور اینڈ دیز ٹائپس آف میئرز آر ناٹ پریزنٹ ان دا پریویشیس پالیسی. اور اگر ہم پریویشیس پالیسیز کی بات کریں جو 2015 سے پہلے انٹروڈیوس کروائی گئی تھی ان میں یہ اس قسم کا جو ایک انیشیٹو تھا نظر نہیں آیا. مطلب اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے انیشیٹو بڑے اچھے اچھے لیے تھے. اب یہ ایمرجنسی ایجوکیشن کا جو کنسیپٹ تھا یہ لاسٹ والی ہماری گورنمنٹ میں آیا تھا مگر اس کو فلفل کرنا اس گورنمنٹ کے لیے نے اس کو فلفل نہیں کیا یا وہ فیل ہو گئی یا ہمارے پریزنٹ گورنمنٹ فیل ہے. تو اس میں مطلب ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی وہ ایک چیز ہمیں بہتری نظر نہیں آئی. اسی کے ساتھ ساتھ امپروونگ دا کوالٹی آف ایجوکیشن. اب اس میں کیا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ اپنی پالیسی کو ڈٹرمائن کرے گی کہ کس طرح سے ایجوکیشنل کوالٹی کو امپروو کرنا ہے ہماری کنٹری کے اندر. ٹھیک ہے. کس طرح سے مختلف قسم کے ہم نے اسٹیپس لینے ہیں، ٹیچر ٹریننگ کروانی ہے یا بچوں کو جو ہے کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ دینی ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ اناؤنس کرتی ہے کہ کوریکولم جو ہے ہمارے کوریکولم جو ہے جو بچوں کا ایک سلیبس ہوتا ہے اس کو ریویو کیا جاتا ہے. ریویو کر کے اس کو ریوائز کر کے نیو اور امپرووڈ کورسز جو ہیں وہ بچوں کے لیے بچوں کو سکھانے کے لیے انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، تاکہ ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ ایک لیٹسٹ ایجوکیشن کو حاصل کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کمپیٹ کر سکیں انٹرنیشنل لیول کے اسٹوڈنٹس کو. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمارا سلیبس جو ہے وہ ہر سال ریوائز کیا جا رہا ہوتا ہے، امینڈمنٹس کی جا رہی ہوتی ہیں، اس میں ریویژنس کی جا رہی ہوتی ہیں. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچرس ٹریننگز بھی جو ہیں وہ بھی کروائی جائیں. خاص طور پہ جو ہمارے گورنمنٹ ادارے ہیں وہاں پہ ٹیچرس کی ٹریننگ میں تو کہتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً ہونی چاہیے. اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے بھی یہی بات کی تھی کہ ٹیچرس ٹریننگ جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ایک لیٹسٹ ایجوکیشن اگر آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہو تو اس کے لیے لیٹسٹ ٹرینڈس کو فالو اپ کرتے ہوئے ٹیچرس ٹریننگز نیسیسری ہیں، ضروری ہیں، کمپلسری ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کوالٹی آف ٹیکسٹ بکس ہو گئیں یا لرننگ ایجوکیشن مٹیریل ہوگا اس کو بھی امپروو کیا جائے تاکہ جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں اس کے اکارڈنگلی اس کو بھی امپروو کیا جا سکے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسی کو اناؤنس جب کرے تو یہ نیو اینڈ امپرووڈ جو پالیسی ہے اس میں نیو اور امپرووڈ ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ بھی پرووائڈ کیے جائیں اسٹوڈنٹس کو ایٹ لیسٹ ایلیمنٹری اور ہائر ایجوکیشن لیول پر، ہائر اسکولز لیول پر. ٹھیک ہے. یعنی کہ نرسری سے لے کر 12ویں کلاس تک یہ بچوں کو مہیا بھی کیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ جو یہ امپروونگ ہے امپروونگ دا کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جو کہ بڑا ہیلپ فل ہے ہمارے لیونگ اسٹینڈرڈس کو امپروو کرنے کے لیے. اور تو یہ ہونا چاہیے، اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے سائنس ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن. سائنس ایجوکیشن جو تھا وہ یہ ہے کہ سائنس ایجوکیشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم بات کریں اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹری ہے. تو ڈیولپنگ کنٹری کے اندر جو ہے وہ سائنس ایجوکیشن بڑا ایک نیسیسری ہے تاکہ ایک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جو کنٹری کی جو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ سائنس پر ہی مبنی ہے. ٹھیک ہے. تو سائنس ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے ایک بڑا زبردست جو ہے سائنٹیفک ریسرچ اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کو. تو اس لیے جو ہے سائنس ایجوکیشن جو ہے وہ ایک نیشنل ڈیولپمنٹ میں کنٹری کے نیشنل ڈیولپمنٹ میں بڑا ایک گریٹ رول جو ہے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ اپنا پلے کر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے پھر ڈیسائیڈ کیا گیا کہ نیشنل سینٹر آف سائنس ایجوکیشن. ٹھیک ہے. تو یہ اسٹیبلش بھی کیا گیا تاکہ وہ پروموٹ کیا جا سکے اور پاپولرائز کیا جا سکے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو پبلک ماسز کے امنگ.
اپنے عوام کے پبلک کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جا سکے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے. ٹھیک ہے, کس کے تھرو؟ ریسرچ اینڈ سائنس افیئرس کے تھرو, میوزیمز اور فلمس کے تھرو, اور اس میں امپروو کیا جائے گا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو, اور اس میں کس کے تھرو؟ ریسرچ اینڈ انوویشن کے تھرو. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا مطلب کہ اچھا ایک انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا. اسی کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بارے میں بڑا ہی جو ہے لاسٹ گورنمنٹ نے بڑا ہی انیشیٹو لیا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بارے میں, کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ ضروری ہے. اگر آپ بچوں کو تعلیم دیتے جا رہے ہو اور ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہی نہیں ہے, اسکلز ہی نہیں ہے, تو وہ جاب حاصل کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. تو اسی کے لیے اگر آپ بچے اسکولز میں ہیں, کالجز میں ہیں, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو ان کی نیڈس کے اکارڈنگلی, ان کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے آپ ان کو ٹریننگس پرووائڈ کرو. ٹھیک ہے, مختلف قسم کے جاب ٹریننگس دو, تاکہ وہ پروڈکٹیوٹی کی طرف جائیں. کیونکہ ہماری جو 80% رورل پاپولیشن ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مور پروڈکٹیو ہو جائے, اور وہ اپنے ایک جو اور 80% ہماری جو رورل پاپولیشن ہے وہ ہماری اکانومی کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے, اور ہماری اکانومی کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کر سکتے ہیں, مضبوط بنا سکتے ہیں, پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی بڑا کام کیا گیا تھا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ یہاں پہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.